دوسرا سیموئیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جب سول کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ ابنیر ہیبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے۔ اور سول کے بیٹے اشبوست کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام بنا اور دوسرے کا نام ریکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی رمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت میں بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے، اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے، چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور سول کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب سول اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا۔ سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا، اور اس کا نام مفیبوست تھا۔ اور بیروتی رمون کے بیٹے ریکاب اور بنا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشبوست کے گھر آئے جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا۔ سو وہ وہاں گھر کے اندر گیوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور ریکاب اور اس کا بھائی بنا بھاگ نکلے۔ جب وہ گھر میں گھسے تو وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا۔ سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی راہ چلے، اور اشبوست کا سر ہیبرون میں داؤد کے پاس لے آئے، اور بادشاہ سے کہا کہ تیرا دشمن سول جو تیری جان کا طالب تھا، یہ اس کے بیٹے اشبوست کا سر ہے۔ سو خداوند نے آج کے دن میرے مالک بادشاہ کا انتقام سول اور اس کی نسل سے لیا۔ تب داؤد نے ریکاب اور اس کے بھائی بنا کو، جو بیروتی رمون کے بیٹے تھے، جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے، اور جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ سول مر گیا، اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا۔ یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی۔ پس جب شریروں نے ایک راستگار انسان کو اسی کے گھر میں گھس کر اس کے بستر پر قتل کیا ہے، تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں؟ تب داؤد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، اور ان کو ہیبرون میں تالاب کے پاس ٹانگ دیا، اور اشبوست کے سر کو لے کر انہوں نے ہیبرون میں ابنیر کی قبر میں دفن کیا۔ آمین۔